بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سیریز ایمانیات پر ہے اور ہم نے جانا کہ 60 سے بھی کچھ اوپر شاخیں ہیں ایمان کی۔ سب سے فرسٹ ہم نے جو ویڈیو بنایا تھا البضع ستون وشعبہ، اگر آپ نے وہ سب ویڈیو نہیں دیکھا تو ہم اس میں چھوٹی چھوٹی جو حدیثیں ابھی تک پار ہو چکی ہیں وہ مینشن کر دیتے ہیں تاکہ آپ تک یہ باتیں پہنچ جائیں۔ یہ میری باتیں نہیں ہوتی ہے، اس میں سارا حدیث میری خواہش یہ ہے کہ ہر لوگ حدیث سیکھیں، حدیث جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی چھوٹی حدیث اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنا، بہت آسان ہے سمجھنا۔ تو سب سے فرسٹ حدیث ہم نے سیکھا تھا کہ جس میں 60 سے بھی کچھ اوپر شاخیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اور سب سے لارج نمبر پر ہے۔ ہم نے یہ فرسٹ ویڈیو بنایا تھا البضع ستون وشعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی 60 سے بھی کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور دوسری ویڈیو ہم نے بنایا تھا کہ مسلمان کے اوپر، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ مہاجر مینس ہجرت کرنے والا، یعنی ہجرت یعنی جہاد جسے کہتے ہیں، کہ جہاد کرنا سب سے بڑی جہاد، سب سے افضل جہاد ہے کہ وہ اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، یعنی بچنا ہی تو اللہ سے، یعنی گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہی تو تقویٰ ہے۔ تو جو ہم نے یہ جو حدیث ہم نے پڑھا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ یہ ہم نے دوسری حدیث پڑھا تھا۔ اور تیسری حدیث تھا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم کھانا کھلاؤ اور سب کو سلام کرو، یعنی جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ یہ بہت اچھا پیغام ہمیں، یہ ہم ایمانیات پر یہ تین ویڈیو ہم نے بنا چکے ہیں چھوٹے چھوٹے حدیث پر، اور یہ چھوٹے چھوٹے حدیث کتنے جامع ہیں، ہم سب کو ایزیلی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کہ سب سے فرسٹ ہم نے سیکھا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں، دوسرا ہم نے سیکھا کہ مسلمان یا کسی کو بھی تکلیف نہ دینا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنی چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ کھانا کھلانا یہ بھی اسلام کی بہت یہ بھی ایمان میں سے ہے، یعنی کھانا کھلانا بھوکے کو یا پھر کسی کو بھی کھانا کھلانا جو مشکل حالات سے ہے اس کو کھانا کھلانا۔ اور ایک چیز اور ہم نے سیکھا اس میں کہ جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یعنی اس میں ایک بات کلیئر ہو گیا کہ جس لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، یعنی ہر مسلمان کو آپ کو سلام کرنا ہوگا۔ ہم آج کیا ہوتا ہے کہ ٹوپی دیکھ کے سلام کرتے ہیں، اچھا جی لمبا ٹوپی، چھوٹا ٹوپی، ناٹا ٹوپی، اچھا جی پجامہ اوپر پجامہ نیچے، اچھا جی ایسا کرتا، ایسا گمچھا، اچھا جی اس کو سلام کرنا چاہیے، یہ وہ فرقہ سے، یہ وہ فرقہ سے، اس کو سلام مت کرو، ایسے کرو ویسے کرو۔ یعنی یہ جتنے بھی ٹائپ کے ہماری جو یہ نفسیات اور تعصبات بنے ہوئے ہیں بہت غلط ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم ایسے تعصبات لے کر چلتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں تو ہم ایک چیز کیا کر رہے ہیں کہ ہم حدیث کو ترک کر رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں اور اپنی بات منوا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو سلام کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم عاجزی انکساری میں سے، اللہ رب العزت ہمیں، یعنی چھوٹا بڑا کچھ نہ دیکھیں، کون پہلے آیا کون پہلے گیا، یہ بہت غلط تصور پیش کیا جاتا ہے کہ آنے والا سلام کرے گا کہ جانے والا سلام کرے گا، چھوٹا ہے بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ملتے تو فرسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ سب سے فرسٹ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ یہ بھی ایک ایمان میں سے ہے نا، تو ہمیں 60 سے بھی کچھ اوپر شاخ ہیں تو یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ اور آج کی جو حدیث ہے وہ بھی بہت پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث اللہ اکبر بھائیوں کے اوپر ہے۔ بھائی یعنی ہم تمام سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، پھر ایک رحمی رشتے، یعنی ایک ہی ماں کے اولاد، یعنی ایک ہی ماں کے رحم سے پیداوار بچے، وہ سب بھی ہم سب کے اپنے بھائی، سگے بھائی، یہ سارے بھائیوں کے اوپر یہ حدیث ہے۔ یعنی خواہش نفس کے اوپر بھی یہ حدیث ہے، بہت جامع حدیث۔ یہ حدیث بھی ایمان کے اوپر ہے، ایمانیات پر ہے، یعنی ایمان کی جو 60 سے کچھ اوپر شاخیں اسی کے اوپر ہے۔ یہ حدیث بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور یاد اس لیے رکھیں تاکہ دیکھیں جب تک ہمارے اندر یہ علم نہیں رہے گا تب تک ہم کبھی بھی یقین اور عمل
وہ عمل جس میں پختگی ہوتا ہے، وہ جس کو قرآن کہتا ہے والراسخون فی العلم، یہ والا علم ہم کبھی بھی نہیں پا سکتے جب تک علم نہیں رکھیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے حدیث ہمیں علم تو دیتا ہے نا سر جی، ایسا تھوڑی ہے کہ یہ ہم اس سے ہم کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بہت فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ الرحمن، ہم اگر سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے تو جو آج کی حدیث ہے یہ حدیث بخاری کی ہے اور 13 نمبر ہے، نمبر 13 ہے، اور جو یہ حدیث روایت کرتے ہیں عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے، یعنی اپنے لیے جو خواہش رکھتا ہے وہی خواہش اپنے بھائی کے لیے رکھے۔ یعنی ایک تو نظریات ہوتا ہے جو ہم تعویلات کیے ہوئے ہیں، انٹرپریٹیشن بناتے ہیں دوسرے کے لیے، یعنی دوسرے کو حقیر سمجھنا، وہ تو بھی اپنے بھائی ہوتے ہیں، کسی کو کمزور سمجھنا، یا کسی کو جو زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرات دیتے ہیں، یا کوئی کپڑا دیتے ہیں، یا کوئی کھانا دیتے ہیں، جو خود کھانے وہی اپنے بھائی کو کھلائیں۔ تمام امت مسلمہ ایک بھائی ہے، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور جو اپنے سگے بھائی یا جو چھوٹے بڑے جو جتنے بھی ہم کزن ہیں یا جو بھی بھائی، اپنے لیے خواہش رکھو وہی دوسرے کے لیے خواہش رکھو، یہ ایمانداری میں سے یعنی ایمان میں سے آتا ہے۔ یعنی جو خود پہنو، اگر کسی کو دینا ہے تو وہی چیز دو جو وہ بھی پہن سکے، آپ بھی پہن سکیں۔ کھانا کھلاؤ تو ایسے کھلاؤ جو آپ خود کھا سکیں، ایسا نہیں کہ پھینکا ہوا جو عجیب چیز، یعنی جو بھی خواہش، یعنی یہ جو سیلف ڈیفینس کہا جاتا ہے نا، جس طرح اپنے بارے میں سوچتے ہو اسی طرح دوسرے کے بارے میں بھی سوچو، یعنی اچھا گمان رکھو، یہ ایمانداری ہے۔ یعنی اپنے بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، دوسرے مسلمان ایک دوسرے کا بھائی اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، حقیر نہ دیکھنا کسی کو۔ ہم آج کیا ہو گیا، بہت غلط تعصبات ایسے ہمارے ساتھ، مطلب الگ الگ فتنہ پھیل رہا ہے۔ ہم آج مطلب باہر نکلتے ہیں تو کسی کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، ہم اس سے اچھے ہیں، اس سے اونچے ہیں، اس سے مطلب دیکھنے میں اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں، سب اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی بندے اس دنیا میں ہیں، اللہ کے جتنے بھی مخلوق ہیں، سب بائی برتھ بہت بہتر ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں سب اللہ کے بہت پیارے۔ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ ہم پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، یعنی وہی ہے جس نے تمہاری صورت بنایا، تمہاری فی الارحام یعنی ماں کے پیٹ میں، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسا چاہا ویسا، یعنی وہ جیسا چاہا ہمارا صورت بنایا۔ اسی لیے کسی کو حقیر سمجھنا، کسی بھی اپنی نظر میں مطلب ایسے تعصبات پیدا کرنا، ایسے بارے میں نظریات رکھنا، کسی کے بارے میں حقیر رکھنا، یہ سب بہت غلط ہے۔ یہ حدیث سے ہمیں بہت کچھ نکلتا ہے، اگر اس حدیث کے اوپر اگر ہم تدبر کرنے لگیں گے تو بہت کچھ نکلے گا، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہمیں اس حدیث سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یعنی کسی کو حقیر نہ سمجھنا، بہت کچھ پیچھے ہم نے بات کیا تو پھر ویڈیو لمبا ہو جائے گا، لیکن ہمیں یہ چھوٹی سی حدیث ہم بار بار کہتے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں پھر سے کہ ہمیں یہ چھوٹی سی حدیث یاد رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں زندگی میں عمل کرنے میں ہمیں بہت ہیلپ فل رہتے ہیں، تبھی ہم عمل میں پختگی پا سکتے ہیں، اور وہی عمل قابل قبول ہے جو علم کے مطابق ہو، بغیر علم کے تو اللہ کے پاس بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، تو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ تو پھر ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جا رہا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔